اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رخصت یہ بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی بنا پر نا نمازوں کو جمع بھی کر لیتے تھے، یعنی جب ضرورت محسوس کرتے تو نمازوں کو جمع کر لیتے۔ اب اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں 705 نمبر پر موجود ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کیا، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا سفر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا بالمدینہ من غیر خوف ولا سفر، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا۔ طریقہ کار کیا ہے، ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز کو پڑھ لیا جائے یا عصر کے ٹائم میں ظہر کی نماز کو پڑھ لیا جائے، یعنی تقدیم اور تاخیر دونوں طریقے سے جو ہے وہ جمع جائز ہے۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ظہر کو لیٹ کیا جائے، عصر کو جو ہے وہ پہلے کیا جائے، یعنی ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو جو ہے وہ اس کے پہلے وقت میں، یوں بھی جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی مشقت ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ لیا جائے یا عصر کے وقت میں ظہر کو پڑھ لیا جائے۔ ظہر عصر جمع ہو سکتی ہیں، مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہیں۔ عشاء کے ساتھ فجر نہیں ہو سکتی، فجر کے ساتھ ظہر نہیں ہو سکتی، عصر کے ساتھ مغرب نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ مغرب عشاء ہو سکتی ہیں اکٹھی، مغرب عشاء کے وقت میں یا عشاء مغرب کے وقت میں، اور ظہر کے ساتھ عصر اور عصر کے ساتھ ظہر، یہ دونوں ایک دوسرے کے وقت میں ہو سکتی ہیں۔ اب کون کون سے عذر پہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، وہ تو بہت سارے ہیں، وہ آپ اپنے لحاظ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں ایک دو ذکر کر دیتا ہوں۔ بارش ہے، اس کی وجہ سے نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ہم یہ کہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بارش کی وجہ سے نماز کو جمع نہیں کیا، تو یہ کہنا غلط ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھئی کیوں نماز کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے فرمایا کہ لا یحرج امتہ، اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں، کہیں پریشانی اور مشقت میں نہ ہو جائیں کہ بھئی ہر وقت مسجد جو ہے وہ ہر نماز کے وقت مسجد جایا جا رہا ہے، کوئی عذر اور پریشانی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اب اس ڈاکٹر کو آپریشن کرنا ہے اور اس کے جو ظہر کی نماز کا جو وقت ہے اس کے آپریشن میں آ رہا ہے، تو اب کیا کرے گا، اس کا نماز کا اگر وقت ختم ہو گیا تو وہ نماز چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ عصر کی نماز کے ساتھ اس کو جمع کرے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، یہ سنتیں ہم بیان نہیں نہ کرتے، تو کئی لوگ مشقت اور پریشانی کی وجہ سے وہ نمازیں پڑھ نہیں پاتے۔ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک، یہ دین سے بڑی چیز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان بھوکا ہے تو وہ کیسے نماز کی طرف آئے گا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو نماز پڑھے گا نا۔ یہی تو وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا حاضر ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ کہ بھائی دھیان اس طرف جائے گا، جب دھیان اس طرف جا رہا ہے تو ایک بندے کے پاس کھانا ہے ہی نہیں اور اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو سارا دھیان اس کا اس طرف ہوگا نا، تو پہلے اس کی وہ ضرورت پوری کرنی ہے۔ اب اسلام نے رخصت دی ہے، یہ رخصت ان لوگوں کو بتائیں کہ بھئی نماز نہ چھوڑیں، ہاں رخصت پر عمل کر لیں۔ آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ایک جگہ پہ، تو میں جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا۔ اب میں نے اس سے پوچھا، بات چیت شروع ہوئی، میں نے کہا بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہتے نہیں، سواری کئی دفعہ ہوتی ہے تو کبھی کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، عصر کی چھوٹ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یار رخصت پہ عمل کریں، آپ جو ہے وہ ظہر کے وقت میں جب آپ کو ٹائم ملتا ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کسی مسجد کے سامنے کھڑی کریں، ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیں، یا آپ جو ہے وہ عصر کے وقت میں ظہر عصر، میں نے کہا چھوڑنی نہیں ہے آپ نے، اسلام نے رخصت دی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک اسکول ٹیچر ہے، اس کے اسکول میں، ہمارا پاکستان ہے نا، اس میں بہت سارے نظام اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جس میں نماز کا وقت نہیں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری کمپنیز میں، بہت سارے آفیسز میں، بہت سارے اسکول کالجز میں، یونیورسٹیز میں نماز کا وقت نہیں دیا جاتا۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستانی نظام میں سب کو یہ ٹائم دیں، لیکن اگر نہیں دیا جا رہا تو ہم لوگ وہ رخصت پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، اس کا پیپر ہے، پریکٹیکل ہے اس کا، یا پیپر ہے اس کا، وہ ہے 1 بجے، اب 1 سے 2 بجے تک یا 1 سے جو ہے وہ 4 بجے تک اس کا پیپر ہے، اور یہی ٹائم جو ہے وہ ظہر کی نماز کا ہے، کیا کرے گا؟ ظہر کی نماز چھوڑ دیں؟ بھائی یہ رخصت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کو بتائیں کہ آپ اس رخصت پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو جب بارش ہو رہی ہو اور مسجد آنے کے لیے مشکل ہے، اس میں شہری زندگی اور دیہاتی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا۔ یعنی ہم یہ کہیں، جس طرح کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے جو ہے وہ ایک حدیث پوسٹ کی، تو اس کے نیچے ایک بندے نے کہا بھائی یہ آپ کو سمجھ کر بات کرنی چاہیے، یہ تو اس دور میں تھا جب رستے کچے ہوا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں آنے کے لیے رستے بالکل ٹھیک ہیں۔ میرے بھائی کس نے کہا ٹھیک ہے؟ کراچی کا ڈیفینس ہمیں نظر نہیں آ رہا، پورے پورے گھر ڈوبے ہوئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ باہر نکل نہیں سک رہا بندہ۔ اب ایسے چکروں میں بندہ جو ہے وہ پاک کپڑے لے کر مسجد جا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے؟ رستے میں اگر اس کے کپڑے بھیگ رہے ہیں اور اس پانی کے اندر سے وہ گزر کے جا رہا ہے، تو کیسی پاکیزگی رہ گئی بیچ میں؟ گٹروں کا پانی مکس ہے اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے گن اور بہت سارا کچرا ہم پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اسلام نے رخصت دی ہے، اس پر لوگوں کو نہ تنگ نہ کریں، پڑھنے دیں۔ 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر سختی کرتے ہیں، اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رخصت موجود ہے کہ بھائی اگر بارش ہو رہی ہے
اور زیادہ بارش ہو چکی ہے، لوگوں کا آنا، ایک دفعہ لوگ اکٹھے ہو گئے مسجد میں، آپ اعلان کر دیں بھائی ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنے لگے ہیں، جو جو بھائی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، تو سب کو پڑھنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی۔ اب اس حدیث کو پڑھیں، ریفرنس میں دوبارہ دیتا ہوں، صحیح مسلم میں 705 نمبر روایت ہے، خود کھولیں خود پڑھیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، پڑھیں اور اس حدیث پر عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین جو آسانی دیتے ہیں نا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، جب اللہ تعالیٰ کوئی آسانی کرتے ہیں نا، کوئی رخصت دیتے ہیں تو اسے پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس رخصت کو استعمال کرے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں قاری صاحب سفر میں اگر بندہ پوری نماز پڑھ لے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو 2 پڑھ لے، تیری میں 4 کے برابر تجھے ثواب دے رہا ہوں، تو آدھا کام کر رہا ہے تجھے پورے کا ثواب مل رہا ہے، تو کیوں تھکا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو؟